السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ کیا قرآن تھامنے والا گمراہ ہے؟ جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست ہیں، جو صحیح البخاری کو ماننے والے ہیں، یہ لوگ ہمارا یعنی ان لوگوں کا جو فرقوں میں یقین نہیں رکھتے۔ میں دیوبندی نہیں ہوں، شیعہ نہیں ہوں، بریلوی اہل حدیث نہیں ہوں، صرف مسلمان ہوں قرآن کے مطابق۔ اللہ نے کہا ہے کہ خود کو مسلمان کو مسلم۔ یہ لوگ ہمیں گمراہ کہتے ہیں، جو روایت پرست ہے نا، یہ ہمیں گمراہ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ یہ لوگ قرآن کو تھامتے ہیں، چونکہ قرآن کو تھامتے ہیں اس لیے گمراہ ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں حضرت یہ تو قرآن تھامنے کا حکم تو اللہ نے دیا ہے قرآن میں، قرآن تھامنے کا حکم اللہ نے دیا ہے قرآن میں، حبل اللہ کو تھامو۔ تو کہتے ہیں ایکچولی جب روایت پرست بولتے ہیں نا، ایکچولی تو منہ ٹیڑھا کر کے بولتے ہیں، وہ ایکچولی دراصل ابو جعفر تنولی صاحب آپ نہیں سمجھتے۔ اللہ نے تو کہا ہے کہ قرآن تھامو، لیکن یو نو وٹ، وہ ہمارے محدثین ہیں نا، یہ آپ سمجھا کریں نا، آپ سمجھتے نہیں ہیں نا، آپ بولے آدمی ہیں۔ ہمارے محدثین نے اعتراض کیا ہے کہ اکیلے قرآن نہیں تھامنا، جو اکیلے اونلی قرآن تھامے گا وہ گمراہ ہے۔ دوستو وقت ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت عالیہ میں ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ خطیب بغدادی جو اہل سنت والجماعت کا محدث ہے، اس کی کتاب ہے الکفایہ فی علم الروایہ۔ یہ سند دوستو آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ ایوب سختیانی جو ہے یہ تابعی ہے، یعنی صحابہ کا اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے اگر کسی مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ اگر کسی شخص کو روایت پیش کرو نا اور وہ یہ کہے کہ مجھے قرآن سے بیان کرو، ایوب راوی جو ہے، جو تابعی ہے اور صحیح بخاری کا بھی راوی ہے، یہ بندہ یہ کہتا ہے آپ اگر کسی کو روایت بیان کرو نا اور آگے سے بندہ یہ کہے نہیں مجھے روایت نہیں، مجھے قرآن سے بیان کرو، تو ایوب پتہ کیا کہتا ہے؟ تو کہتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ ضَالٌ مُضِلٌّ، تو جان لو وہ گمراہ ہے، دال ہے، مدل ہے۔ یعنی میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ مجھے ایک روایت بیان کرتے ہو کہ ابو جعفر تنولی صاحب یہ دیکھو روایت آ گئی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کی سند میں فلانا ضعیف ہے، فلانا کذاب ہے، فلانا مستور ہے، فلانا مدلس ہے، اس مسئلے میں مجھے آپ قرآن سے بیان کرو۔ اگر آپ کی جگہ پہ ایوب راوی ہوتا نا، یہ والا ایوب، یہ مجھ پہ فتویٰ لگاتا کہ ابو جعفر تنولی گمراہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری ضعیف روایات کو نہیں مان رہا اور قرآن سے دلیل طلب کر رہا ہے۔ ظالموں، قرآن سے بڑھ کے کوئی چیز ہے؟ نہیں ہے کوئی قرآن سے بڑھ کے؟ قرآن تو نص قطعی ہے، یہ تو ظنی چیزیں ہیں، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا۔ اور پھر مزے کی بات، یہ جو ایوب ہے نا، یہ خود مدلس ہے، تدلیس کرتا ہے۔ یعنی بندہ خود شیشے کے گھر میں بیٹھا ہو اور پتھر دوسروں پہ مارے۔ میں اگر اس کے زمانے میں ہوتا ایوب کے، تو پھر میں اس کو جواب دیتا۔ پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیتا میں۔ ساری زندگی ان لوگوں نے، ساری زندگی انہوں نے روایات میں لگائی ہیں، ساری زندگی۔ آپ گنتے جائیں آپ، ان کی آپ کو 100 200 500 1000 روایات ملیں گی۔ انہیں قرآن لکھنے کی اس وقت توفیق اللہ نے نہیں دی۔ اگر محبت ہوتی، میں اگر اس زمانے میں ہوتا نا، میں ابو جعفر تنولی اور میں صحابہ کا اسٹوڈنٹ ہوتا، تو میں اپنے ہاتھوں سے قرآن کا نسخہ لکھتا۔ محبت کی بات ہے نا۔ انہوں نے نہیں لکھا، ساری زندگی روایات میں بسر کر دی اور دوسروں پہ فتوے لگائے کہ جو قرآن کو تھامتا ہے وہ گمراہ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، عمران بن حسین صحابی ہیں، ان سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے قرآن سے دلیل طلب کرے تو وہ گمراہ ہے۔ پہلی بات یہ روایت ضعیف ہے آپ کے اصولوں کے مطابق، کیونکہ ایک کے اندر علی بن زید بن جدعان ضعیف راوی ہے، اور جو دوسری سند ہے اس کے اندر حسن بصری مدلس ہے، یعنی یہ روایت بھی گئی۔ دیکھ لو دوستو، اتنا آسان نہیں ہے قرآن پہ چلنا، فتوے لگتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟
فتوے لگتے ہیں کہ یہ تو جی گمراہ ہے جی، جب دیکھو قرآن کرتا ہے۔ اب دیکھو اس وقت میں اور آپ نا 2025 ہے، اس وقت ہم اینڈ ٹائمز میں رہ رہے ہیں، آخری وقت ہے۔ اب ہمیں نہیں پتہ قیامت کے آگے کتنا ٹائم ہے، اللہ عالم، لیکن ہے آخری وقت۔ آخری پیغمبر نبی علیہ السلام دنیا سے ہو کے چلے گئے، قرآن دے کے چلے گئے، ابھی آخری وقت ہے۔ اور آخری وقت میں وہ کتاب جس کے بارے میں خود نبی فرماتے تھے ان اتبعو الا ما یوحى الیہ، میں تو اس کو فالو کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام قرآن کو فالو کرتے تھے، اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ جو بھی قرآن کو فالو کرتا ہے اس پہ فتویٰ لگایا جاتا ہے، یہ گمراہ ہے، جس طرح کہ ان صاحب نے لگایا ہے۔ انہی کی دیکھا دیکھی آج یہ روایت پرست بھی لگاتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کو مانتا ہے۔ اندازہ کرو، یہ ٹائم بھی آ گیا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے آپ کو صحیح بخاری کو ماننا ضروری ہے، جس کے اندر ضعیف، کذاب، مستور، مدلس راوی۔ مزے کی بات بتاؤں، مثال دوں گا، ایک مثال دیتا ہوں، اسی مشہور بندے کی مثال دیتا ہوں۔ کس کی دوں؟ میں اگر یہ کہوں کہ میں نے وزیر اعظم، پرائم منسٹر، میں نے وزیر اعظم سے یہ والی بات سنی، میں ابو جعفر تنولی آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں نے وزیر اعظم سے یہ والی بات سنی، تو آپ مجھ سے پوچھو گے، میرا ہاتھ پکڑ کے کونے پہ لے کے جاؤ گے، آپ بولو گے ابو جعفر تنولی یار سچ بتاؤ، کیا آپ نے اپنے کانوں سے سنی؟ میں کہوں گا نہیں یار، میں نے اپنے کانوں سے تو نہیں سنی، میں نے مسٹر بی سے سنا، مسٹر بی نے مسٹر اے سے سنا، اور مسٹر اے نے وزیر اعظم کو یہ والی بات کہتے ہوئی سنی۔ تو آپ مجھ سے پوچھو گے یار آپ عجیب آدمی ہو ہیں، آپ تو اس طرح کا تاثر دے رہے تھے، اس طرح کی ایکٹنگ کر رہے تھے کہ آپ نے وزیر اعظم سے ڈائریکٹ سنا ہے، آپ پھر مجھے بھاشن دو گے، تقریر کرو گے کہ نہیں کرو گے کہ ابو جعفر تنولی یہ آپ کیسے آدمی ہو؟ بڑی محفل میں کہتے ہو کہ میں نے وزیر اعظم سے سنا، اور پھر اکیلے میں جا کے بولتے ہو نہیں یار میں نے تو نہیں سنا۔ اب یہ جو میں نے حرکت کی ہے نا، مسٹر بی سے سنا، مسٹر بی نے مسٹر اے سے سنا، مسٹر اے نے آگے وزیر اعظم سے سنا، اسے کہتے ہیں تدلیس کرنا۔ اور مسٹر اے جو ہے نا یہ کذاب راوی ہے، کذاب، جھوٹ بولتا ہے۔ اب میں کیا کروں گا، مسٹر اے کو بھی سند سے گرا دوں گا، اور آپ کو یہ تاثر دوں گا کہ میں نے وزیر اعظم سے ڈائریکٹ سنا، اور یہ اس لیے میں کروں گا کیونکہ سند میں کذاب راوی ہے، اور یہ حرکت میں اس لیے کروں گا کیونکہ سند میں کذاب راوی ہے، تو میں سند کو اور اچھا نکھار کے پیش کرنے کے لیے کذاب جھوٹے راوی کو سند سے گرا دوں گا۔ امام اعمش، یہ تابعی تھا، صحابہ کا اسٹوڈنٹ تھا، یہ صحیح بخاری کا راوی ہے، صحیح مسلم کا راوی ہے، اس کی روایات بری پڑی ہیں، یہ والی حرکت کرتا تھا جی۔ یہ بھی اپنے ٹائم پہ اسی طرح کہتا تھا میں نے رسول اللہ سے منسوب روایت صحابہ سے سنی، تو لوگ پوچھتے ادھر آؤ کیا آپ نے صحابہ سے ڈائریکٹ سنا؟ تو پتہ ہے اعمش کیا کہتا؟ یہ کہتا کہ میں نے تو صحابہ سے براہ راست ڈائریکٹ نہیں سنا، میں نے فلانے راوی سے سنا ہے، اور وہ راوی جھوٹا ہوتا، تو یہ اس کو سند سے گرا دیتا تاکہ لوگوں کے سامنے سند اور اچھی اور صاف ستھری ہو کے آئے۔ کتنی بڑی خیانت کرتا یہ، اور اس کی روایات بری پڑی ہیں۔ اور یہ جو منکرین قرآن ہیں، صحیح بخاری کو ماننے والے روایت پرست، یہ ہم پہ فتوے لگاتے ہیں کفر کے کیوں؟ پتہ کیوں؟ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اس کو مانو، یعنی یہ جو سند میں سے جھوٹے راویوں کو گراتا ہے اور یہ گری ہوئی حرکت کرتا ہے اعمش، تو ہمیں کہتے ہیں آپ اس کو مانو۔ اس طرح کے 2 نمبر راوی انہیں نہ ماننے کی وجہ سے یہ ہم پہ فتوے لگاتے ہیں کہ یہ کافر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کو مانتے ہیں، ہمارے راویوں کو نہیں مانتے۔ آپ کے راوی اس قابل ہیں؟ مجھ سے بہتر آپ کے راویوں کو کون جانتا ہے کوئی مجھ سے بہتر زیادہ جانے والا؟ اللہ بڑی بات سے بچائے۔ میری اس چینل پہ ویڈیوز بری پڑی ہیں، آپ کے راویوں کو مجھ سے زیادہ کس نے ایکسپوز کیا ہے؟ صحیح بخاری کا راوی اسماعیل بن ابی اویس روایات گڑھتا تھا، آپ کے علماء نے بھی مانا ہے کہ ہاں روایات گڑھتا تھا۔ اب میں اگر اس کی روایات نہ لوں تو آپ مجھ پہ فتویٰ لگاؤ گے کہ دیکھو کیا ہوا، روایات ہی گڑھتا تھا نا، کسی کا خون تو نہیں کیا اس نے۔ یہ حال ہے دوستو، خود کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، خود قرآن کا واضح آیات کا کھلا انکار کرتے ہیں اور فتوے دوسروں پہ۔
کہ صرف قرآن تھامنے والا گمراہ ہے، جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے فصلت آیات تبیان لکل شیء قد بینا الآیات، آیات بری پڑی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اس کو فالو کرو، اس کو فالو کرو، ولا تتبعوا من دونہ، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں، بار بار فاستمسک بالذی اوحی الیک، فاستمسک، پکڑ لو، کس کو؟ کس کو؟ ان روایات کو؟ نہ، ان راویوں کو؟ نہ، کس کو؟ بالذی اوحی الیک، اے رسول جو میں آپ کی طرف یہ جو وحی کر رہا ہوں نا قرآن، اس کو پکڑ لو۔ الحمدللہ سینے میں ٹھنڈا ہے، دماغ میں ایک سکون ہے کہ ہم نے اس چیز کو پکڑا جس کو ہمارے رسول نے پکڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے صرف اونلی قرآن کو فالو کیا، ان اتبع الا ما یوحی الی، ہم نے بھی اس چیز کو فالو کیا جس کو نبی نے فالو کیا۔ آپ ہم پہ فتوے لگاتے ہو، آپ کے فتوے ہم اپنے جوتے کے نیچے رکھتے ہیں اور آپ کے فتوے پھاڑ کے کچرے میں پھینکتے ہیں۔ 1 انچ، کتنا؟ اتنا 1 انچ ہم نہیں ہٹیں گے پیچھے قرآن سے۔ آپ چاہے ساری دنیا مل کے ہماری مخالف ہو جائے، آئی ڈونٹ کیئر، 1 انچ نہیں ہٹیں گے اپنے موقف سے۔ آئین پاکستان کے مطابق ہر انسان کو اپنا مذہب چننے کی اجازت ہے، ایسا ہی ہے نا؟ پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے نا سب کو کہ آپ فریلی جو بھی اپنا اختیار کرو۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے بھی حیثیت مسلمان صرف اونلی قرآن کو تھاما۔ قرآن نہ تھامنے کا نقصان دیکھو کتنا ہے، کوئی شیعہ، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی فلانا، کوئی ڈمکا، ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو چندے نہیں دیتے، مشکل ٹائم میں ایک دوسرے کے کام نہیں آتے۔ اگر ان سب نے ایک کتاب کو تھاما ہوتا، ان سب کا ایک مائنڈ ہوتا، ان سب کا ایک سلیبس ہوتا، ان سب کی سوچ ایک ہوتی، تو یہ بھی سب ایک ہوتے۔ قرآن نہ تھامنے کا نقصان دیکھا؟ اور پکڑو روایات کو، فاستمسک بالذی اوحی الیک، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کس کو پکڑو؟ قرآن کو۔ آپ لوگوں نے قرآن چھوڑ کے روایات کے پیچھے چل پڑے۔ کسی نے کہا امام بخاری کو 6 لاکھ روایات یاد ہیں، تو جتنی بھی روایت پرست تھے، وہ جس طرح ہوتا ہے نا کوئی قوالی کر رہا ہو تو آگے بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے استاد، کیا بات۔ تو کسی نے کہا نا کہ وہ امام بخاری کو 6 لاکھ روایات یاد تھیں، تو جتنی بھی روایت پرست آگے بیٹھے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں واہ جی واہ، دیکھا ہمارے امام کو 6 لاکھ روایات یاد ہیں، کیا بات ہے۔ کوئی ایسا بندہ کمپیوٹر دماغ؟ اچھا کمپیوٹر دماغ، قرآن تو یاد نہیں تھا، چند ہزار آیات یاد نہیں تھیں۔ محبت کی بات ہے نا۔ اگر مجھے اللہ اتنا حافظہ دے اور میرے پاس 2 آپشن ہوں، ایک طرف 6 لاکھ روایات ہوں وتھ سند، اور ایک طرف چند ہزار آیات ہوں اور ہو بھی میرے اللہ کی، تو میں کس طرف جاؤں گا؟ تو میں تو اپنے اللہ کا کلام نہیں چھوڑ سکتا۔ دوستو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ پہ فتوے لگیں گے، میں نے کہا ہے نا کئی شیاطین آئیں گے، شیطان نہیں شیاطین آئیں گے، آپ کو بھڑکائیں گے، بولیں گے چھوڑو یار یہ قرآن میں کیا رکھا ہوا ہے، بخاری کی طرف آؤ، یہ ضعیف، کذاب، مستور، مدلس راوی، ان کے پیچھے چلو۔ جس طرح میں نے آپ کو ابھی مثال دی ہے نا، آمش سند میں سے جھوٹے راوی کو گرا دیتا تھا اور بتاتا بھی نہیں تھا، اتنی گھٹیا حرکت کرتا تھا، اور اس بندے کی روایات بری پڑی ہیں صحیح بخاری میں۔ اب آپ کو کیا پتا کہ اس نے سند میں سے بندہ گرایا ہے یا نہیں گرایا؟ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے کہہ رہا ہوں فاستمسک بالذی اوحی الیک، اللہ نے جو رسول اللہ پہ وحی کی ہے قرآن، اس کو تھام لو، تفرقے میں مت پڑو۔ یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے حبل اللہ کو تھامو، ابو جعفر تنولی نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے حبل اللہ کو تھامو۔ کئی شیاطین آئیں گے، بولیں گے قرآن اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بولے گا ہماری روایات جو ہے نا اس کے اندر تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ ان کی روایات کے اندر کیا تفصیل ہے مجھے یہ بتائیں؟ نماز، حج، زکوٰۃ کی ایک روایت ثابت نہیں ہے، ایک روایت 2.5 شرح
جو ہے نا جو روایت پرست کہتے ہیں ایک روایت ثابت نہیں ہے. اگر کسی نے ایک روایت ثابت کر دی تو میں یہ ویڈیوز بنانا چھوڑ دوں گا. حضور ہماری عمر گزری ہے اس کام میں. علم جرح و تعدیل الحمدللہ سارا پڑھا ہوا ہے میں نے, اسی لیے یہ روایت پرست مجھ سے بھاگتے پھرتے ہیں. آپ نے میرے مناظرے بھی دیکھے ہوں گے. انہیں پتہ ہے کہ ابو جعفر طنولی ہمیں کہاں سے پکڑتا ہے. پھر سمجھ رہے ہو, ان کے راوی ثابت نہیں ہے. نماز روزہ حج تو بات کی بات ہے, ان کے راوی ثابت نہیں ہے. نماز کی تفصیل کون بتا رہا ہے؟ راوی بتا رہا ہے نا, میں نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا. پہلے اپنے راوی ثابت کرو. آپ کی جو سب سے بڑی کتاب ہے نا راویوں کے حالات بتانے والی, الجرح و تعدیل عبد الرحمن بن ابی حاتم کی مشکوک کتاب ہے. اس پہ میں پوری ویڈیو بنا چکا ہوں, اس کا لنک میں دوں گا نیچے ڈسکرپشن میں. آپ کے راوی ثابت نہیں ہے اللہ کے بندو. روایات تو دور کی بات, دوسری منزل تب ثابت ہوگی جب پہلی منزل ثابت ہوگی. دوسری منزل ہوا میں تو نہیں بنے گی نا, دوسری منزل پہلی منزل کے اوپر بنے گی. تو اگر آپ نے دوسری منزل ثابت کرنی ہے تو پہلی منزل ثابت کرنا مسٹ ہے, ضروری ہے. آپ نے اگر روایات ثابت کرنی ہے اس سے پہلے اپنے راویوں کو سچا ثابت کرو. جن کتابوں میں آپ کے راویوں کے حالات لکھے ہوئے ہیں نا, وہ کتابیں مشکوک ہیں. کتاب الضعفاء الصغیر بخاری کی مشکوک ہے, علل الکبیر ترمذی مشکوک ہے, اس پہ بھی میری ویڈیو ہے. اب نصیب کی بات ہے دوستو, کوئی اس طرح کے راویوں کو فالو کرتے ہیں, اس طرح کی کتابوں کو فالو کرتے ہیں, اور کوئی لا ریب کتاب جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اس کو فالو کرتے ہیں. میں بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گا, کسی کے بہکاوے میں مت آؤ, اللہ کی کتاب کو تھامو, انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. دوستو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, اجازت چاہوں گا. اپنے بھائی ابو جعفر طنولی کو اجازت دیں, پھر ملیں گے انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.